بعد سے لے کے ابھی تک ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹیں ملی ہیں اب وہ ان کو اب مختلف انتخابی نشان مل رہے ہیں۔ علی محمد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو علی محمد صاحب آپ کو ڈولفن کا نشان ملا ہے، جو سابقہ منسٹر بھی رہے ہیں پارلیمانی اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک متحرک رکن کے طور پر وہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ان کو اسلام آباد کے اندر۔ ناظرین اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ہم جانیں گے علی محمد صاحب سے کہ وہ یہ مردان میں ڈولفن کا کیا کام، وہ اور وہاں پہ کوئی ملتا جلتا علاقائی جو ہے نسبت کے حوالے سے نشان لیا جا سکتا تھا۔ بٹ اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا اوریجنل اسٹوری، ناظرین آپ نے دیکھا کہ حالیہ ہم نے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ظاہر ہے ان کے جو بانی ہیں اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں، ان کے ساتھ ایکسس جو ہے جو وہ اس طرح نہیں ہے، تو میسجنگ کے اندر مس کمیونیکیشن بھی ہوتی رہی۔ مروت صاحب ظاہر ہے آج کل کافی متحرک ہیں، مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں اور ان کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن آ گیا، پھر آج ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے ان کی ملاقات ہوئی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل کے اندر، اس کے بعد جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب باہر آئے اور انہوں نے بتایا کہ کیا ملاقات ہوئی۔ کل انشاءاللہ تعالی سارے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو نشانات کے ساتھ ان کو درخواست ہے اپنے نشانات ہم تک پہنچائیں، ان کے نشانات کے ساتھ انشاءاللہ لسٹ فائنل ہو جائے گی اور ہفتے والے دن سے آنورڈ پی ٹی آئی کا فل فلیج کمپین شروع ہوگا۔ جی علی محمد صاحب، یہ ظاہر ہے اگر ایک یونیفارم الیکشن سمبل آپ کے پاس ہوتا، انتخابی نشان بلا، تو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا جس طرح باقی سیاسی جماعتوں کے پاس ہے۔ تو بحثیت سیاسی کارکن کے اور 2 ٹائم ایم این اے ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اور خاص طور پر ہمارے سیمی اربن اور دیہاتی علاقوں میں کہ لوگوں کو بتانا کہ اب ظاہر ان کو بتانا ہے کہ لوگوں کو آپ نے یہ جی میں اب بلا نہیں ہوں، اب میں ڈولفن ہوں، آپ نے مجھے ڈولفن کے اوپر ووٹ دینا ہے، تو یہ آپ کتنا % آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا ان ٹرمز آف ووٹنگ؟ بہت شکریہ محمد صاحب، اور ساتھ میں حسن بھائی اور ہمارے سینئر بھی بیٹھے ہیں، چودھری غلام حسین صاحب۔ بسم اللہ چودھری صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ بالکل شارٹ اور اس کا بلنٹ جواب تو یہ ہے کہ اثر بہت پڑے گا، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے بھی، ہماری سوشل میڈیا ٹیم، ہمارا ورکر، ہماری جماعت، سب ہم اپنی اپنی جگہ پہ ایفرٹ کریں گے، لیکن کسی جماعت سے جنرل الیکشن سے پہلے نشان چھین لینا یہ نہ صرف اس جماعت کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ پوری پولیٹیکل پروسیس اور اس الیکشن سے اس کی لیجیٹیمیسی نکال دینے والی بات ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے بدن دھو لیکن اس میں روح نہ ہو۔ یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، اگر اس الیکشن سے پہلے نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو میں اس کے خلاف بھی بات کروں گا، لیکن غلام حسین صاحب سے پوچھ لیجئے، جہاں تک میری یادداشت ہے اور جہاں تک میری معلومات ہیں، ضیاء صاحب کے ایرا ختم ہونے کے بعد سن 88 میں جب الیکشن ہوئے، بلکہ جب وہ غیر جماعتی بھی ہوئے، اس زمانے کے بعد سے لے کے آج تک کسی جماعت سے جنرل الیکشن سے پہلے نشان نہیں چھینا گیا، نہ 88 میں جب بی بی شہید وزیر اعظم بنی، نہ 90 میں جب میاں صاحب بنے، نہ 93 میں جب بی بی دوبارہ بنی، نہ 97 میں جب میاں صاحب آئے، نہ 2002 میں جب کیولی گئی، نہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی بنی ان کی حکومت، نہ 2013 میں جب میاں صاحب، اور نہ ہمارے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا نون لیگ کا جب سینٹ میں ان سے وہ چھینا گیا یا لیا گیا، وہ بھی ایک صحیح فیل نہیں تھا، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن وہ ایک محدود پیمانے پہ ایوان بالا میں تھا جو غلط تھا، لیکن جنرل الیکشن جس میں عوام ڈائریکٹلی انوالو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت جو ہوا ہے اس سے علی محمد صاحب دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ کے اندر سارے کا سارا معاملہ گیا، وہاں پہ کیس لڑا گیا دونوں اطراف سے، اب یہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، بالکل اس کے اوپر آپ کی رائے ہے، اکثریتی رائے جو ہم سن رہے ہیں میڈیا کے اوپر آ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اب فیصلہ ایک ہو گیا ہے۔